السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. بلاول بھٹو صاحب کی تقریر آپ نے سنی، بلکہ آج تمام پارلیمان کی تقریریں سن کر لگا کہ سپریم کورٹ پر جس طرح تنقید کی جا رہی ہے، ٹائیگر فورس پی ٹی آئی کی ہے، تو بلاول صاحب نے ان کو پی ٹی آئی کی ٹائیگر فورس بھی ڈکلیئر کر دیا. مجھے یاد ہے، مجھے کسی نے بتایا کہ جب نو کانفیڈنس جس دن آنی تھی، بلاول صاحب اس دن اسپیکر صاحب کے کمرے میں گئے اور ان کو یہ مشورہ دیا اپنی جانب سے مفت کہ اگر ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، آپ ووٹنگ کرا دیں، ورنہ آپ کے اوپر آرٹیکل 6 لگ جائے گا. اس ملک میں آرٹیکل 6 لگانے کی جو فیکٹری ہے اس کے مالک بلاول صاحب ہیں. اس ملک میں آئین بچانے کا جو گوند بنتی ہے نا، جو بھی نظام ہے آئین بچانے کا، اس کے مالک بھی یہی ہیں. کون آئین کے اندر ہے، کون آئین کے باہر ہے، اس کا فیصلہ بھی وہی کرتے ہیں. اگر کوئی ان کی پارٹی میں سے، جیسے کہ اعتزاز احسن صاحب اور لطیف کھوسا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ آئین کہتا ہے 90 دن میں الیکشن لازم ہے، سپریم کورٹ ٹھیک ہے، ان کا فیصلہ 3-2 کا فیصلہ ہے، ان تمام کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، کھل کے کہتے ہیں پیپلز پارٹی سے. بلاول صاحب کہتے ہیں نہیں، آئین کیا کہتا ہے اس کا فیصلہ بھی میں کروں گا، فیصلہ کیا ہے اس کا فیصلہ بھی میں کروں گا. فیصلہ 3-2 کا ہے، 4-3 کا ہے، اس کا فیصلہ بلاول صاحب نے کرنا ہے. اگر ان کے دو جید وکلا ان سے اختلاف کرتے ہیں آئینی معاملات پر، آئین ان کو سمجھ ہے، بلاول صاحب کو تو یہ بھی پتہ نہیں تھا فلور کراسنگ کی آرٹیکل کون سا ہے. اگر وہ یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ بلاول صاحب آپ غلط ہیں، ان کو اٹھا کے پارٹی سے باہر پھینک دیا جائے. یہ ہے پاکستان کی ڈیموکریسی، اور ہمارا یہاں کا جو ابھی جمہوریت جو چل رہی ہے وہ کوئی اسی پیراہے میں ہم چلا رہے ہیں کہ آرٹیکل 6 لگنا ہے، آئین ٹوٹا ہے، آئین کیا کہتا ہے، پارلیمنٹ. یہاں توہین پارلیمنٹ کا بھی میں نے آج ایک لفظ سنا، ہونا چاہیے. آئی بلیو دس، پارلیمنٹ از سپریم اور اس کا احترام سب کو کرنا چاہیے. لیکن جس کانٹیکسٹ میں وہ بات کر رہے ہیں، میں تو رضا ربانی صاحب کو بھی سننا چاہوں گا. نے کہا ہم بھیجنا چاہتے ہیں رضا ربانی صاحب کو. ایک لڑکا مائک لے کے رضا ربانی صاحب کے پیچھے چل رہا تھا اور رضا ربانی صاحب اس سے دور بھاگ رہے تھے. اگر کہیں گے منہ چھپاتے پھرے تو شاید غلط نہیں ہوگا. اس نے صرف اتنا سوال پوچھا، سر بتا دیں آئینی پوزیشن کیا ہے. تو میں تو چاہوں گا کہ رضا ربانی صاحب کل آئیں، پریس کانفرنس کریں. کیوں شاہ جی؟ بالکل، شاید آ کے میں سننا چاہوں گا. ہم بھی یہ سننا چاہیں گے. شاہ محمود قریشی صاحب موجود ہیں کہ آئیں اور یہ پریس کانفرنس کر کے ہمیں بتائیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ 3-2 کا ہے یا 4-3 کا ہے، اور آئین 90 دن کی پابندی کے بارے میں کیا کہتا ہے. آج کی پارلیمنٹ کی کارروائی پہ 2-3 چیزیں بڑی واضح ہیں. مذاکرات نہیں ہوں گے، سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں ہوگا، اس ملک میں الیکشن نہیں ہوں گے. آگے کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہو سکتا ہے. عرفان قادر صاحب موجود ہیں، لیکن اس پہ جانے سے پہلے تھوڑی دیر پہلے ایک ٹی وی چینل پہ خبر چل رہی تھی. خبر یہ تھی کہ توہین پارلیمنٹ پر 3 شخصیات کو استحقاق کمیٹی میں بلانے پر غور. یہ پہلے کی خبر ہے. بلاول صاحب نے تو بھی کہا نا کہ فیصلہ بھیجا جائے. یہ کون سی 3 شخصیات ہیں جن کو بلانے پر غور ہو رہا ہے؟ ایک اور آگے آنے والے دنوں میں کیا کارروائی کی خبریں چل رہی ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب تو میرے ساتھ موجود ہیں. عرفان قادر صاحب اگر اجازت میں جلدی سے پوچھ لوں کہ لیگل پوزیشن کیا ہو سکتی ہے. عرفان قادر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ کون سی 3 شخصیات ہیں جن کو بلانے پر غور ہو رہا ہے استحقاق کمیٹی میں توہین پارلیمنٹ کے زمرے میں؟ مجھے اس کا علم نہیں ہے. کون ہے وہ؟ آپ بلاول صاحب کہتے ہیں آئین کا ہم نے فیصلہ بھیجنا ہے استحقاق کمیٹی میں. چینلز کہہ رہے ہیں جن کو یہ خبر دی گئی ہوگی ظاہر ہے ذرائع کے ذریعے کہ 3 شخصیات کو بلایا جائے گا اس کمیٹی کے اندر. تو میں تو میرا خیال تھا آپ کو پتا ہوگا، آپ نے تو مشورہ دیا ہوگا اس بات پر کہ کون سی 3 شخصیات ہیں جن پر استحقاق کمیٹی کو. میں اس وقت حکومت کا حصہ تو نہیں ہونا یار. سر جی وہ قریب تو ہوں گے نا، مطلب آپ مشاورت تو کی ہوگی آپ سے. آپ جیسے وکیل کو باہر رکھ کے کیسے حکومت چل سکتی ہے؟ میں نہیں جاتا ہوتا ایسے. مجھے جب تک کہ کوئی خود نہ کہے میرے پاس آئے نا، میں خود نہیں جاتا کسی کے پاس. آپ کے پاس آئی نہیں ہے؟ ان کو کہے آئیں گے تو میں ان کی بات سن لوں گا. میں شہباز شریف صاحب مجھے یقین سن رہے ہوں گے. سر دوسرا یہ بتائیے کہ بڑی خبریں چل رہی ہیں کہ اسلام آباد میں کوئی ججز کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی ہے. ججز کے خلاف جہاں سے خبریں آ رہی ہیں آپ ان سے پوچھ لیں. اچھا آپ کو نہیں پتا سر؟ اب نام آپ دیکھیں میں نے کبھی زندگی میں کسی چیز کی سوری نکالی، کوئی سرویلنس نہیں کیا، کوئی پیچھے میں نوزی ہو کے نہیں پھرتا. میرے پاس تو جو لیگل پوزیشن ہے وہ بتاتا ہوں میں، وہ مجھ سے پوچھ لیں آپ. سر کیا اچھا میں آپ سے لیگل پوزیشن پوچھ، کیا جج ڈی نوٹیفائی ہو سکتا ہے؟ انویسٹیگیٹو لائر. اوکے لیٹ می آسک یو کانسٹیٹیوشنل کوسچن. کیا ججز ڈی نوٹیفائی ہو سکتے ہیں؟ ہاں، ناؤ دس از ویری انٹرسٹنگ.
کہ افتخار چودھری صاحب جو تھے ان کی بحالی ہوئی تھی تھرو این ایگزیکٹو آرڈر، آپ کو یاد ہوگا؟ جی بالکل یاد ہے. اور ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ان کو بحال کیا گیا. تو کوئی اس وقت نہ اسٹیچوٹ کے ذریعے آئے نہ کانسٹیٹیوشن کے ذریعے آئے، ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے وہ چیف جسٹس بن گئے تھے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ چیز صحیح تھی، ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ایک چیف جسٹس بن سکتا ہے تو پھر چیف جسٹس نکالا بھی جا سکتا ہے. اور اگر وہ غلط تھا، اگر وہ افتخار چودھری صاحب کا چیف جسٹس بننا غلط تھا تو پھر یہ تمام ججز جو اس کے بعد اپوائنٹ ہوئے جو انہوں نے کیے وہ بھی غلط تھا. تو اس کے تحت بھی بہت سارے ججز جو ہیں وہ فارغ ہونے چاہیے. سارے یا بہت سارے؟ چلیں بات کی بات، یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی پھر کیا ضرورت رہے گی کہ اگر آپ نے نوٹیفیکیشن سے فارغ کر دینا تو؟ ایگزیکٹلی. تو لہذا وہ جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ذریعے اگر ججز کو نکالنا تھا تو افتخار چودھری نے 31 جولائی کی ججمنٹ میں کیسے ججز کو گھر بھیج دیا تھا اور اس سے پہلے اس کے بعد ڈس فنکشنل کر دیا تھا. سارا بیڑا غرق تو یہ آزاد عدلیہ نے کیا. یہ جو اعتزاز احسن صاحب کی آزاد عدلیہ جو بنی ہوئی ہے، سارے غلط فیصلے تو ان کے ہیں. ان کی جورسپروڈنس جب تک آپ صحیح نہیں کرائیں گے تب تک تو یہ ان کو مصیبت پڑی رہے گی. میں جب کبھی جاتا ہوں ان کے سامنے تو 17 جج تو کیا 1700 کو کھڑا کرتے، ان کے پاس جواب نہیں ہوتے میرے آرگومنٹس کے. سر ویسے آرگومنٹ بھی میں مطلب جس طرح سپریم جوڈیشل کاؤنسل لکھا، اگر آپ کہیں گے ایگزیکٹو آرڈر سے جج فارغ ہو سکتا ہے تو پھر جواب تو کسی کے پاس نہیں ہوگا. میں نہیں کہہ رہا. ان کے انہی ججوں کے جو بابا جج ہیں افتخار چودھری صاحب، وہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے آئے ہوئے ہیں. سر مسئلہ یہ نہیں ہے سر، دیکھیں ایک خرابی کا مطلب آپ یہ کہتے ہیں اگر ایک دفعہ ہو گئی تو اس کا مطلب ساری عمر یہ خرابی چلاتے رہو گے، ایسے تو نہیں ہوگا نا. میں یہ نہیں کہہ رہا، پلیز، میں نے تو یہ نہیں کہا. ابھی آپ نے کہا نا جی اگر نوٹیفیکیشن سے آ سکتا ہے. نو، میں نے یہ کہا کہ خرابی کو ٹھیک کریں، سارے فیصلے جو ہیں ری وزٹ کر کے ان کو ٹھیک کریں. میں تو ہمیشہ سے یہ کہہ رہا ہوں ٹھیک ہو فیصلے ری وزٹ کریں، ان کو ٹھیک کریں. بہت شکریہ عرفان قادر صاحب. میں یہ جاننا چاہوں گا کسی وقت لمبی نشست رکھیں گے، آج وہ بلاول صاحب کی تقریر سے وقت تھوڑا کم رہ گیا کہ شروع کہاں سے کرنا ہے اس کو. شاہ محمود قریشی صاحب، یہ تقریریں آپ سن رہے ہیں شاہ صاحب؟ ہم نے اکٹھے بیٹھ کے سنی، خیر تو سن رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے اور کچھ نہیں، جس طرف ان تقریروں کے ذریعے ہم ریلیشن شپس کو لے کے جا رہے ہیں، یہ تقریریں کرنا آسان ہے، ان کو واپس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. پارلیمنٹ ایک قابل عزت ادارہ ہے، اٹ از دا سپریم انسٹیٹیوشن، لیکن پارلیمنٹ آئین کی وجہ سے بنتا ہے، آئین سے اوپر نہیں ہے. وہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جو آئین کہتا ہے اور پارلیمنٹ اپنی قرارداد کے ذریعے کہ میں نہیں کرنا. کیا ہم اسی طرف جا رہے ہیں جس میں پارلیمنٹ کہے گا کیونکہ میں کہہ رہا ہوں تو اس لیے میں نہیں کرنا کیونکہ میں سپریم ہوں؟ کاشف، آج مجھے بلاول کی گفتگو سن کر اور دیگر تقریریں جو ہوئی اسمبلی میں حیرانی ہوئی کہ کیا یہ پڑھے لکھے لوگ اس قسم کی تقریر کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے. کیا بھٹو کا نواسا بے نظیر کا بیٹا اس لیول کی تقریر کرے گا؟ مجھے افسوس. زرداری صاحب کا بھی بیٹے نا، کیا کر رہے ہیں زرداری صاحب کا؟ ہاں زرداری صاحب کا بیٹا ٹھیک ہے، کیا اس لیول کی تقریر کر سکتا ہے؟ تو مجھے افسوس ہوا. دیکھیے آج مجھے یہ کہنے کی سر، لیکن میری بھٹو صاحب ابھی تو کینگرو کوٹس، چمک، عدالتیں، ہمارے خلاف فیصلے، تو یہ تو ایک تاریخ تو رہی ہے. آج پی ڈی ایم کی سرکار نے ایک نئے انداز میں پارلیمنٹ پر حملہ کر دیا ہے. پارلیمنٹ پر یا سپریم کورٹ پر؟ معاف کیجئے، سپریم کورٹ پر حملہ کر دیا ہے. معاف کیجئے، سپریم کورٹ پر حملہ کر دیا ہے، جہاں یہ کہتے ہیں کہ جی پریویلیجز کمیٹی کے سامنے ججز پیش ہو جائے. ٹھیک ہے، جہاں وہ سٹنگ ججز کو ٹائیگر فورس کا حصہ دار بنا دیں، یہ اس سے بڑی توہین کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، بنایا نہیں، انہوں نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی ٹارگٹ فورس کے طور پر آپ کو یاد رکھا. بائی امپلیکیشن یہی مطلب ہے نا، اس کا مطلب تو یہی ہوا. اب سر ویسے آپ کو کہنا چاہیے کہ ان کو مجھے اس بات کا احساس نہیں ہوا شاید کہ اعتزاز احسن صاحب اور لطیف کھوسہ صاحب اس ٹائیگر فورس کا حصہ بن چکے ہیں. یعنی جو بندہ یہ کہے گا کہ آئین یہ کہہ رہا ہے وہ ٹائیگر فورس کا حصہ، جو پیپلز پارٹی کے اندر قانون کو سمجھنے والے ہیں وہ واضح طور پر ایک موقف رکھتے ہیں یا بھاگ جاتے ہیں مائک سے اور ان کو ایک طرف کر دیا جاتا ہے. لیکن جو ہاں ملاتے ہیں آج کل، ان کو انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ لوگ چاہیے ہی نہیں، لا نوئنگ چاہیے ہی نہیں. یہ بتائیں، لاہور میں ایک اجلاس ہوا جس میں ملک کے پائے کے قانون دان جمع ہوئے، یکے بعد دیگر سب نے گفتگو کی اور ایک نتیجے پہ پہنچے. کیا وہ سبھی غلط تھے؟
اور اس میں کون سا بڑا نام تھا جو وہاں مسنگ تھا؟ آپ لیجئے نا نام. میں بڑے جورس تھے، مطلب ہے حامد خان صاحب سے لے کے وسیم سجاد صاحب سے لے کے یو نیم اٹ، مطلب ہے سب لوگ وہاں موجود تھے. اعتزاز احسن تھے اور اپنا سب لوگ، کھوسا صاحب تھے، سب تھے. بار کے پریزیڈنٹ تھے، سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ تھے، لاہور ہائی کورٹ، ایوری بڈی. ان کی ایک رائے تھی، وہ سب انہوں نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دی. اور یہ چاہتے کیا ہے؟ یہ ہماری مرضی سے کام ہوگا. آج آئین کو انڈرمائن کرنے کی انہیں شروعات کر دی ہے. شاہ جی اس کا مجھے ٹرانسلیٹ کریں. میں ابھی اسکرین پر ایک اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا چینل کو جو خبر پر ملے گی، اور بلاول صاحب نے خبر کنفرم کر دی. بلاول صاحب نے اس کو تھوڑا سا ٹنکر کر دیا، یہ آپ کے سامنے چل رہی ہے سر. تو انہیں پارلیمنٹ پر 3 شخصیات کو استحقاق کمیٹی میں بلانے پر غور. یہ خبر ظاہر حکومتی طرف سے کہا گیا ہوگا. یہ پیغام رسانی ہے. دس از سینڈنگ اے میسج ٹو دی سپریم کورٹ. کاشف یہ دھمکی ہے. چلو بیٹر وے پوٹنگ ہے. یہ دھمکی اگر ہے. آپ یہ کل کیس ہے، کل کیس ہے، 27 تاریخ ہے. یہ بتائیں آج فیصلہ کرتے ہیں کہ مذاکرات نہیں ہوں گے، تو مذاکرات کے لیے گیا کون؟ پٹیشن آئی، اس کے بعد انہوں نے موقع دیا کہ اگر آپ پولیٹیکل کنسنسس بنا سکتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں. روسٹرم پہ کون آیا؟ سعد رفیق، ایاز صادق، فاروق نائک، لا نوئنگ پرسن، اور قمر زمان کائرہ. یہ معتبر نام ہے. سب آئے اور کہا کہ موقع دیجئے، انتشار سے ملک کو بچانا چاہتے ہیں، مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں. رابطہ ہوا آپ سے؟ صفر. غلط بیانی کرتے گئے. مجھے مینڈیٹ دیا تحریک انصاف نے بات کرنے کے لیے، مجھ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا. ان کی نیت ہی نہیں تھی. نہ ان کی نیت ہے انتخابات کروانے کی، نہ ان کی نیت ہے مذاکرات کرنے کی. کیا نیت ہے ان کی؟ نیت ہے اپنے اقتدار کو دوام دینے کی، اپنے نیب کے کیسز کو دفتر داخل کرنے کی، اور عوام سے چھپنے کی. یہ عوام کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ایک زمانے میں اپنے آپ کو عوامی جماعت کہتے تھے، آج عوام سے چھپتے پھر رہے ہیں. یہ جو شاہ جی جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ دھمکی دی جا رہی ہے، ایک دھمکی تو یہ ہے کہ آپ کو 3 شخصیات کو، میں کہوں گا نہیں کہ کون ہے، اگر وہ نہیں کہہ رہے تو میں بھی نہیں کہتا کون ہے، آپ نے بھی کوئی نہیں کہا کہ کون ہے، لیکن یہ سب کو پتا ہے کہ یہ ایک دھمکی دی جا رہی ہے، کیونکہ بلاول صاحب نے اپنی تقریر میں بھی کہہ دیا کہ فیصلہ استحقاق. کون ہو سکتے ہیں؟ اسلام آباد. کون ہو سکتے ہیں؟ اسلام آباد میں ہیں 3 لوگ ہیں سر، آپ کو پتا ہے. 3 لوگ ہیں. اس طرف کل تاریخ ہے، آپ رائٹ سائڈ کل تاریخ ہے، بینچ ہے، 3 رکنی بینچ ہے. یہ مجھے نہیں پتا، ممکن ہے وہی ہوں، ممکن ہے یہ نا وہ سر کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں، سر کو پتا تھوڑی کیا پتا. تو کیونکہ نام نہیں لے رہے، وہ کہنیاں 3 سنانیاں نون وہ پیغام پہنچا دیا گیا ہے. خیر کہنیاں 3 ڈائریکٹ ہی پیغام پہنچایا گیا. میں یہ تو غلط ہوگا میں کہنا کہ انڈائریکٹ ہے، ڈائریکٹ پیغام پہنچا دیا گیا. دوسری یہ بات بھی بار بار کی جا رہی ہے. میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں بلاول، اگر تم نے آئین کو پامال کیا، اور جو تم کرنے جا رہے ہو، اگر تم نے ججز کو دھمکی دی اور ان کے آئینی فیصلے کو ماننے سے انکار کیا، تو انشاءاللہ پاکستان کا ذی شعور طبقہ، پاکستان کا دانشور، پاکستان کے وکلا اور پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ کے ساتھ اور آئین کے ساتھ کھڑی ہوگی. واٹ از ڈفرنٹ دس ٹائم؟ ان واٹ وے؟ 2007 کا مقابلہ کر لیں. اس وقت بھی ایک پرویز مشرف صاحب نے ایک ڈکٹیٹرشپ نے ایمرجنسی پلس لگائی، ججوں کو گھر بھیجا. اس دفعہ پرابلم یہ آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ خود بھی ڈیوائیڈڈ ہے. دا ہاؤس اٹ سیلف از ڈیوائیڈڈ. بالکل. دیکھیے جس کی وجہ سے کمزوری یہاں سے نظر آ رہی ہے. اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہاؤس میں یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپس میں بیٹھ کے بھی وہ بلاول بھٹو نے ٹھیک، آپس میں بیٹھ کے فیصلے کرو یار. اس میں دیکھیے بالکل ٹھیک ہے، بالکل بیٹھے. سوال یہ ہے، اب بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے آج ان سارے جج صاحبان ہمارے غالباً 15 ہیں، یہ سب محترم ہیں. آج ان کے ادارے پر حملہ ہو رہا ہے، ان کے بردر ججز کو پریولیج کمیٹی کنٹمپٹ کی دھمکیاں لگ رہی ہیں. کیا انہیں ڈی نوٹیفیکیشن کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں؟ دھمکی دی جا رہی ہے. کیا انہیں آج اپنے ادارے کی عزت اور تکریم کے لیے یکجا نہیں ہونا چاہیے؟ ایک جج صاحب کی ساس کی آڈیو لیک کی جاتی ہے مبینہ طور پر، اور 5 وفاقی وزراء اس پر پریس کانفرنسیں کرتے ہیں. میں تو کل بھی کہہ رہا تھا، شاہ جی سنیے تو صحیح نا، کسی کو پتا کیسے، کس نے سنا ہے کہ ان کی آواز کیسی ہے؟ کس کو پتا تھا کہ یہ کون ہے جس نے، سمجھ گئے نا؟
اور انہیں پھر بیچ کے کہا پاجی یہ وہی ہیں چلا دیں. میں آج لکھ کے دیتا ہوں 5 وزراء کو بلائیں ذرا. دیکھیں مریم کی آڈیو چلتی, مجھے پتا ہے مریم کی آواز لگتی ہے, شاہ جی کی آڈیو آئے گی, مجھے پتا ہوگا آپ کی جیسے ثاقب نثار صاحب کی ہم آئی ہمیں پتا تھا انہیں کی لگتی ہے. آج تک یہ سوال, ان کی تو آواز ہی کسی نے نہیں سنی ہوگی. 5 وزراء نے پریس کانفرنس کیسے کر دی جا کے کہ یہ وہ ہیں. سو عدالت کو یہ نظر آ رہا ہوگا نا 15 ججز کو, بٹ دیٹ ڈویژن از سو بٹرلی تھرو دا مڈل کہ نتھنگ از. کاشف اس وقت شخصیات کی بات نہیں ہے, اس وقت اس ادارے کی بات ہے. آج اگر وہ جج آپ کون سی والی سائڈ ہے جی, آپ کون سی والی سائڈ ہے, کیا مطلب 15 میں سے وہ کہتے ہیں 2 سائڈیں وہاں پہ. ہم آئین کے ساتھ ہیں, ہماری آئین والی سائڈ ہے, جو آئین کہے گا ہم اس کو فالو کریں. مجھے یہ بتائیے کیا یہ خود نہیں گئے اور خود ایک کے بعد دوسرا ان کا سیاسی حلیف جو ہے وہ روسٹرم پر آ کر انہوں نے مہلت اور مذاکرات کی پیشکش نہیں کی اور آج مذاکرات سے بھاگ گئے؟ کیوں بھاگے؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں اکتوبر میں الیکشن نہیں کرانے. نہیں دیکھیے انہوں نے الیکشن کرانا نہیں چاہتے. اب یہ کہتے ہیں کہ اچھا انہیں کیا کہتے ہیں, دلیل کیا دی؟ دلیل دی کہ ایک دن بیک وقت سارے ملک میں الیکشن ہوں. آئیے چلیے, تو کیسے ہوگا بیٹھنے سے؟ اس کے لیے تو آئینی ترمیم درکار ہوگی نا. مجھے لگتا ہے آئینی ترمیم, آپ کے پاس 2/3 اکثریت ہے تو کر لیجیے, اگر نہیں ہے تو کون کرے گا؟ تحریک انصاف کے بغیر, اس سے مذاکرات کے بغیر کیسی ہوگی؟ تحریک انصاف کو تو آج دیکھا 9 ممبرز جن کو عدالت نے بحال کر دیا ان کو اسمبلی میں نہیں بیٹھنے دیا. کسٹوڈین آف دا ہاؤس کی تو غیر جانبداری کا پول کھل گیا. آج یہ کس قسم کا ہو رہا ہے؟ تھوڑا سا کل چلتے ہیں. آپ نے بار بار کہہ رہے کل ایک تاریخ ہے جی, کل کی تاریخ دی گئی تھی کہ یا تو آپ بات چیت سے فیصلہ کر لیں ورنہ فیصلہ موجود ہے, جو 14 مئی کو الیکشن کروانے کا فیصلہ موجود ہے. دا بگر پرابلم ہیئر از واٹ ہیپنس نیکسٹ. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پریمپٹ واٹ دا کورٹ ڈز, لیکن انتظامیہ, ایگزیکٹو, حکومت جس کو کہتے ہیں, پارلیمان اور باقی سب اکٹھے الیکشن نہیں ہونا. سپریم کورٹ اگر کوئی فیصلہ دیتی ہے عمل درآمد کیسے ہوگا؟ کاشف مجھے یہ بتائیں, الیکشن نہیں ہوتے, یہ نہیں کراتے. جو 2 صوبوں میں نگران سیٹ اپ ہے ان کی تو میعاد پوری ہو گئی. ان کا جواز کیا ہے؟ ان کے احکامات جو اب ہیں وہ قانونی ہے غیر قانونی ہے؟ اگر آئین کے مطابق الیکشن نہیں ہو سکتے تو آئین کے خلاف پھر یہ بھی چلیں گے نا. لیٹس بی آنےسٹ, یعنی ناؤ واٹ وی آر سیئنگ. پھر آپ نے فیصلہ کر لیا کہ ہم آئین سے ماورا ہیں, آئین کی کوئی حقیقت نہیں ہے, آئین کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ہمارا جو پرسنل ایجنڈا ہے وہ آئین پر فوقیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے, پاکستان کی تاریخ میں ایسے ماضی میں ہوا ہے, اور یہ جو آج پیپلز پارٹی آئین کی محافظ بنتی ہے, آج آئین کو انڈرمائن کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے. دیکھیں نا, تاریخ کی ستم ظریفی دیکھیے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. آئین بنانے والے آج آئین کو جلا رہے ہیں اور محافظ بھی دکھائی دیتے ہیں. کس قسم کی حفاظت کر رہے ہیں آئین کی؟ یہ آئین کو انڈرمائن کر رہے ہیں. شاہ جی, مسئلہ یہ کہ انہوں نے ایک ایسا آئینی قانونی اختیار جو ہر وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کے پاس تھا کہ آپ اپنی اسمبلی تحلیل کر سکتے ہیں, آج وہ اختیار انہوں نے ختم کرنے کی کوشش. کیسے کر سکتے ہیں بھیا؟ کوشش کر رہے ہیں نا جی, میں تو کوشش تو کر سکتے ہیں. کوشش تو آپ کے ہاں بہت کچھ ہوا ہے. آپ کے ہاں ماضی میں دیکھیں نا, آپ کی تاریخ اس میں بھری ہوئی ایسے واقعات سے. سوال یہ ہے کہ ہم اس سے باہر کب نکلیں گے؟ 75 سال ہوتا رہا اور ملک کی کیفیت آپ کے سامنے ہے. آج پاکستان کو ایگزسٹینشل تھریٹ ہے. آج پاکستان کو ہم کہتے ہیں نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ آف پاکستان کی نیشنل سیکورٹی پالیسی کے مطابق اکنامک سیکورٹی سے جڑی ہوئی ہے. اکنامک سیکورٹی کی کیفیت یہ ہے کہ ڈیفالٹ کے قریب ہے, تو نیشنل سیکورٹی ایٹ سٹیک ہے. اور آپ کن چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں, کیا باتیں کر رہے ہیں؟ سب کا اعتماد اٹھ گیا. آج آپ کا پڑھا لکھا طبقہ ملک سے باہر جا رہا ہے. آج آپ کی سول سروس کو دیکھیں نا, وہ شش و پنج میں ہے. کیا کریں کیا نہ کریں, کس کی مانے کس کی سنیں؟ شاید آپ بار بار آئین کہہ رہے ہیں, ڈار صاحب کو سنیں. وہ کہتے سو واٹ, نہیں ہوئے الیکشن. اسحاق ڈار صاحب, نہیں ہوئے الیکشن, سو واٹ, سنیں ذرا. آج بکھرے پڑے ہیں. واٹ الیکشن؟ کیا ہو جائے گا الیکشن اگر 3-4 مہینے بعد ہو جائے گا تو کیا کون سی مصیبت ہے؟ لیٹ دی الیکشن بھی ان اکتوبر. کچھ نہیں ہوگا. اچھا ایک سیکنڈ, ذرا ڈار صاحب کے لیے پلیز وہ
چند کلپس تو چلوا دیجئے نواز شریف صاحب کے، جو سپریم کورٹ کے فیصلوں کی تعمیل کے لیے درس دیا کرتے تھے. ذرا چلوائیے نا. چلا دیتے ہیں. چلائیے نا. آپ کی خواہش پہ شادی پلیز چلائیے تاکہ دنیا دیکھے کہ ڈار صاحب کے لیڈر کیا کہہ رہے تھے. ٹھیک سن لے. کورٹ کا حکم مانو، وزارت عظمیٰ چھوڑو. اداروں سے تصادم کا سلسلہ عروج پر ہے. عدلیہ کے درجنوں فیصلوں کو پاؤں تلے روندا گیا ہے. اس کے وزراء اور لیڈر ہر روز عدلیہ کی توہین کرتے ہیں. اگر یہاں کوئی سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانتا انشاءاللہ ہم منوا کے رہیں گے. سپریم کورٹ فیصلہ دے اور آپ اس کو ماننے سے انکار کرو. یہ انسانوں کی بستی ہے، یہ حیوانوں کی بستی نہیں ہے. عدلیہ کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سر نیچا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ جو پیش کی جا رہی ہے کہ یہ عدلیہ سے اس کے پاور چھینی جائیں، بڑی زیادتی. اور آپ نے کہا تھا. اب دیکھیں، اب بڑا شکریہ. یہ بہت ضروری ہے کہ قوم کے سامنے تصویر کے دونوں رخ آئیں، اب لوگ فیصلہ کریں. ہم کہہ رہے کیا ہے؟ دو رخ ہیں، لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں. ہم کہتے ہیں جو ایک زمانے میں پیپلز پارٹی کہتی تھی اور اسے چلی گئی جب سے زرداری لیگ بنی کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. عوام کے پاس جائیے، عوام کو فیصلہ کرنے دیجیے کس کا موقف صحیح ہے. ہمارا موقف صحیح نہیں ہے تو لوگ مسترد کر دیں گے اور ان کو اپنا لیں گے. اگر ان کے موقف میں وزن ہے تو لوگ ان کی بات کو اہمیت دیں گے. گھبرا رہے کیوں ہیں؟ کترا رہے کیوں ہیں؟ فل کوڈ کیوں نہیں مان جاتی ویسے؟ یہ جی فل کوڈ بنا دیں. جی عمران خان نے تو کہا مجھے کوئی انکار نہیں ہے. میں تو جاننا چاہتا ہوں، میں جاننا چاہتا ہوں آج تک یہ جس کورٹ کی تقسیم کی بات کریں اس کورٹ میں کس جج نے یہ کہا ہے کہ الیکشن 90 دن سے آگے چلے جائیں تو کوئی بات نہیں. لاہور ہائی کورٹ یہ پہلے فیصلہ دے چکی ہے کہ 90 دن کے بعد الیکشن نہیں ہو سکتے. سپریم کورٹ کہہ چکی نہیں ہو سکتے. عمران خان صاحب نے کیا کہا؟ میں تو جاننا چاہتا ہوں کیڑا جج آ کے کہے گا کہ 90 دن کے بعد. عمران خان نے یہی کہا تھا کہ 3 ہوں یا فل کورٹ ہو یا لارجر بینچ ہو، ہم چاہتے ہیں آئین پر عمل درآمد ہو، پیریڈ. ہم تو اور کچھ نہیں مانگ رہے. جج صاحب جس طرف کل معاملہ جاتا نظر آ رہا ہے، اٹس اے ویری اگلی پکچر دیٹ آئی کین سی اسٹارٹنگ ٹمورو. اٹس این اگلی پکچر بیکاز کورٹ کے فرض کریں اگر کوئی کہتے ہیں کنٹمپٹ لگانی، یہاں سے جواب آئے گا ہم پارلیمنٹ ساتھ کھڑی ہے، نہیں آئے گا وزیر اعظم ہمارا. یہاں پہ مجھے یہ معاملہ جاتا نظر آ رہا ہے. دس از ویئر اٹس گوئنگ ٹو گو. اٹس ناٹ اے ویری گڈ پلیس ٹو بی، رائٹ؟ دو انسٹیٹیوشن اس طرح. Obviously, it's not a good place to be in. سوال ہے کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے اور اس سے ملک کا فائدہ کیا کر رہا ہے؟ ملک کا فائدہ کیا کر رہا ہے؟ مجھے یہ بتائیے. ہم کہتے ہیں کہ آپ وقت پہ الیکشن کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی تو آپ نہیں کروا سکتے نا جب تک کہ کانسٹیٹیوشنلی اور لیگل راستہ تلاش نہیں کریں گے نا. آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں نا تو کیسے جائیں گے؟ آئینی راستے سے جائیں گے نا. اس کے لیے مذاکرات سے انکار. اگر آئین کو فالو کرنا ہے تو انتخابات سے انکار. آپ کو کیوں لگتا ہے وہ مذاکرات سے کیوں انکار کر رہے ہیں؟ بیکاز ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے. یا آپ کو لگتا ہے وہ کوئی بھی کمٹمنٹ دینے سے ڈر رہے ہیں؟ نہیں، کمٹمنٹ بھاگ رہے ہیں. نہیں کاشف، کمٹمنٹ کے علاوہ ان کے اندر یکجہتی نہیں ہے. پی ایم ایل این 2 دھڑوں میں تقسیم ہے. ایک کہتی ہے مذاکرات کرو، ایک کہتی ہے ہرگز نہ کرو. جے یو آئی صاف انکاری ہے، صاف انکاری ہے. وہ کہتے بالکل نہیں، ہم نہیں مانتے. بلاول گئے ڈی آئی خان کیا حاصل کر کے آئے؟ مولانا نے انکار کر دیا. تو ان کی صفوں میں یکجہتی نہیں ہے، یکسوئی نہیں ہے تو مذاکراتوں میں ٹھپ ہو گئے. اگر ان کا ایک میجر جو ایلائے ہے وہ بیٹھتا ہی نہیں ہے تو پی ڈی ایم کہاں رہی. آج دوسرا ایلائے ہے وہ رو رہا ہے سینسس کو لے کر، جو کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی اگر آپ رو رہے ہیں تو کابینہ میں کیوں بیٹھے ہیں؟ روئیں، کراچی کے عوام کے ساتھ بیٹھ کے روئیں. شاید یہ پرانے ایسے ہی ہیں بیچارے، وہ پچھلے 25 سال سے ایسے ہی ہیں. کراچی کے عوام کو ان کو مائنڈ نہ کیا کریں. وہ ایم کیو والے 25 سال سے ایسے ہی ہیں. وہ مہنگائی ہوتی ہے باہر جاتے ہیں، مزید مہنگائی ہوتی ہے واپس آ جاتے ہیں. وہ مہنگائی ہوتی ہے حکومت چھوڑتے ہیں، مزید مہنگائی ہوتی ہے تو اسی کا حصہ بن جاتے ہیں. ڈونٹ وری اباؤٹ ایم کیو، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ بیچارے ایسے ہی ہیں. یہ بتائیے شادی، بٹ جیسے میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ آئی مین آئی سی کہ آنے والا وقت یا آنے والے اسٹارٹنگ ٹمورو میں بھی مطلب اٹس بیڈ ٹو پریمپٹ کہ سپریم کورٹ کیا کرے گی. بٹ مجھے ایکچولی یہ رہ رہا ہے کہ پارلیمنٹ نے آج اپنا مائنڈ بتا دیا ہے. انہوں نے کہا یا تو آپ کنٹمپٹ کمیٹی میں آئیں گے، ری نوٹیفائی ہوں گے وغیرہ وغیرہ، جو بھی ہوگا آپ کے خلاف ہی ہوگا. اب ہم نے کچھ نہیں کرنا. بات یہ ہے، میں بات کروں. کاشف، پارلیمنٹ کو استعمال کیا جا رہا ہے. 2 خاندانوں نے پارلیمنٹ کو گروی کیا ہوا ہے. 2 خاندانوں نے پاکستان کو گروی کر دیا ہے. 2 خاندانوں کے تابع ہے. آج آئین کی حکمرانی ان کے تابع ہے. باقی تو بیچارے سر ہلاتے ہیں نا.
وہ بلاول نے کہا یہ کر دو، یس، نواز شریف نے کہا یہ کر دو، یس. بے بس ہیں، بے بس ہیں. پوری پارلیمنٹ دو خاندانوں کے سامنے بے بس ہے، اور پاکستان کے آئین کو وہ نیچا دکھا رہے ہیں، جمہوری قدروں کو نیچا دکھا رہے ہیں. یہ ہے نقشہ جو قوم کے سامنے ہے. استعفیٰ ٹھیک فیصلہ تھا شاید اس پارلیمنٹ سے ان ہائنڈ سائٹ؟ دیکھیے پارلیمنٹ کے میرا ویو تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر رہ کے بھی بات کی جا سکتی ہے اور باہر بھی کی جا سکتی ہے، لیکن پارلیمنٹ کے اندر ہو تو دونوں جگہ کی جا سکتی ہے، جب باہر آ جائیں گے تو صرف ایک جگہ رہ جائے گی. آئی ایگری ود یو بالکل. بٹ وہ تو گزر گئی نا بات. ہم تو اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جب ہمیں آپ نے جب کورٹ نے کہا کہ یہ ممبرز ہیں تو پھر پارلیمنٹ میں کیوں نہیں جانے دیتے؟ گھبرا رہے کیوں ہیں؟ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ کیوں کترا رہے ہیں؟ کیونکہ اگر ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑ گیا تو ممبران ہے نا سر، وہ راجا اگر وہ ہیں ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑ گیا تو وہ چلے جاتے ہیں، وہ جو جنہوں نے اپنے ارادے تبدیل کیے اور منحرف ہوئے، اور پھر قاعدے حزب اختلاف بھی نہیں رہتا نا. ہاں ٹھیک. شاہ جی آخری سوال، آپ کو ایم پی اے کا ٹکٹ کیوں نہیں ملا؟ عمران خان کی خواہش تھی کہ میں سینٹر میں ان کے ساتھ رہوں. وہ سمجھتے تھے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان آپ کی کیا خواہش تھی؟ جی آپ کی؟ میری خواہش تھی کہ میں پنجاب میں بھی رول پلے کر سکتا تھا، ایز لیکن چیف منسٹر. obviously میں نے ایم پی اے بن کے میں نے وزیر تو نہیں بننا تھا، ٹھیک ہے نا جی. اگر میں ہوتا اور پارٹی کی ہوتی تو میری خواہش ہوتی، پر عمران خان کی دانست میں ان کے خیال میں کہ مجھے ان کو میری ضرورت یہاں تھی. گزار صاحب چیف منسٹر بننے جا رہے ہیں؟ نہیں، یہ تو عمران خان فیصلہ کریں گے. نہیں، یہاں مناسب وقت پہ فیصلہ کریں گے کون ہوگا. گزار صاحب ہی ہو سکتا ہے. مجھے نہیں معلوم کون ہو سکتا ہے. بولیے بھی سرپرائز ہے کہ بزدار صاحب ہوئے؟ جی آپ کو حیرانگی ہوگی اگر بزدار صاحب ہوئے تو؟ اگلی دفعہ جی مجھے ہوگی. آپ کے لیے فرنٹ رنر کون ہے ان یور ویو؟ اس وقت کوئی نہیں ہے. مطلب یو ڈونٹ ہیو این obvious چوائس آف چیف منسٹر؟ اس وقت کوئی نہیں ہے. پرویز الہی صاحب ہو سکتا ہے؟